آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، زمین کے نیچے اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ دنیا بھر کے آتش فشاں ایکٹیو یعنی حرکت میں آ گئے ہیں؟ کیا قیامت کی نشانی پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ کیا سعودی عرب کے علاقے اسیر میں ہیرات البرق نامی ایک سویا ہوا آتش فشاں پھٹنے والا ہے؟ کیا آنے والا سال یعنی 2026 میں شدید قسم کے زلزلے آنے والے ہیں؟ کیا 2026 تباہیوں کا سال ہے؟ کیا ہماری یہ زمین اپنی زندگی پوری کر چکی ہے اور اب یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے؟ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ان تمام تر سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے علاقے اسیر میں ہیرات البرق نامی ایک سوئے ہوئے آتش فشاں پہاڑ کی چوٹی سے اچانک دھواں اٹھنا شروع ہو گیا اور اس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیولوجیکل ایکسپرٹ کے مطابق 10 سے 12,000 سال سے سوئے ہوئے اس آتش فشاں پہاڑ سے لاوا اگلنے کے امکانات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں؟ کیونکہ دوستو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج ہے، یہ صرف ایک سائنسی مسئلہ ہے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جس کی خبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت سے فرما دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زلزلے کثرت کے ساتھ نہ شروع ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ اور دوستو، ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث مبارکہ علماء اکرام کے مطابق پوری ہو چکی ہے، مگر اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ اور دوستو، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے تو بصرہ شہر جو ہے وہ عراق میں واقع ہے، اور حجاز سے مقدس سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ آتے ہیں۔ اور اسی حجاز مقدس میں کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں بہت سے آتش فشاں کے ایکٹیو اور نان ایکٹیو پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہو کہ حجاز کی آنکھ انہی آتش فشاں کے پھٹنے سے نکلے گی جو اس قدر شدت اور روشن ہوگی کہ جس کی روشنی رات میں عراق تک پہنچ جائے، جو وہاں کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے۔ واللہ عالم۔ مگر دوستو، سعودی عرب میں ہیرات البراق نامی آتش فشاں جاگ چکا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی سے دھواں نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس پہاڑ کی چوٹی سے دھواں نکلنے کی تصدیق کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 سے 12,000 سال سے سویا ہوا یہ آتش فشاں جاگ رہا ہے، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں کہ یہ آتش فشاں کب تک پھٹے گا۔ البتہ وہ یہ تصدیق ضرور کر رہے ہیں کہ آتش فشاں کی چوٹی سے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ آبادی سے بہت دور ہے، لہٰذا اگر یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو یہ آبادی کو متاثر نہیں کرے گا۔ ہیرات البراق بحر احمر کے قریب واقع ہے، اور اس پہاڑ کے جاگنے کا تعلق انہی افریقن پلیٹ کی حرکت سے جوڑا جا سکتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایتھوپیا کا 10,000 سال سے سویا ہوا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ اب دوستو، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو دو پلیٹیں آپس میں ہٹی تھیں اور انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی، اس کے نتیجے میں اس لاوے کو ابھرنے اور پہاڑ سے باہر آنے کا موقع ملا۔ اور یہ موومنٹ اس بات کا تسلسل ہے کہ سعودی عرب کے اسیر کے علاقے میں ہیرات البراق میں بھی اسی کی وجہ سے حرکت پائی گئی، اور سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کا تعلق انہی افریقن پلیٹ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں ہیرات یعنی لاوا فیلڈ بھی لال ساگر یعنی ریڈ سی کی رفٹ کی وجہ سے بنتی ہیں، اور عرب پلیٹ افریقن پلیٹ سے اسی مقام سے الگ ہوتی ہیں جب یہ دونوں پلیٹ زیر زمین حرکت کرتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اور ان پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے ہی آتش فشاں پہاڑ کا لاوا پہاڑ پھاڑ کر نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے ایتھوپیا کے سوئے ہوئے ہلگوبا کے آتش فشاں کا پہاڑ پھٹ پڑا تھا، اور جو پہاڑ پچھلے 10,000 سالوں سے سویا ہوا تھا، اور اچانک زیر زمین تبدیلی کی وجہ سے 23 نومبر 2025 کو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ پھٹ پڑا۔
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے 14 کلومیٹر اونچا راکھ کا بادل اٹھا جو بحر احمر کو کراس کر کے مشرق وسطی پاکستان اور بھارت تک جا پہنچا۔ اس کی وجہ سے انڈین اور دیگر انٹرنیشنل فلائٹس جو پاکستان اور اس کے اطراف کے علاقوں میں تھیں وہ نہ صرف منسوخ ہوئیں بلکہ اس راکھ کے بادل نے بہت سارے سنگین سوالات کھڑے کر دیے کہ آخر کیسے یہ آتش فشاں راکھ کا بادل سینکڑوں کلومیٹر دور سے افریقہ کے ملک ایتھوپیا سے ایشیا تک پہنچا۔ دوستو، ایکسپرٹ سائنسدان اب تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اس کے پیچھے کون سا ایسا راستہ ہے جس نے اس راکھ کو اتنی دور تک پہنچا دیا۔ کیا اس کے پیچھے شمسی طوفان ہے جو سورج سے اٹھتا ہے، یا کوئی ایسا دروازہ جو ہماری آنکھوں سے اس وقت اوجھل ہے؟ یہ سوال اب تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ دوستو، در حقیقت ہم قرب قیامت کے آخری دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے واقعات اور ایسی نشانیاں ہمیں اب نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والا سال یعنی 2026 صرف ایک نیا سال نہیں بلکہ آنے والی تباہی کی وہ وارننگ ہے جس کے بارے میں آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر سب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ کہیں جنگلات میں آگ لگ رہی ہے، کہیں شہر سیلاب میں غرق ہو رہے ہیں، کہیں سمندری طوفان بستیوں کو مٹا رہا ہے، کہیں زلزلے زمین کو چیر رہے ہیں، کہیں زمین آگ اگل رہی ہے اور آتش فشاں پھٹ رہے ہیں، اور ہم سب اسے محض اتفاق اور کلائمیٹ چینج کہہ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، یاد رکھیے کہ یہ قرب قیامت کا وہ زمانہ آ چکا ہے جہاں جب زمین پر ظلم، گناہ، فساد حد سے بڑھ جاتا ہے تو زمین کانپ اٹھتی ہے، پھر تباہی آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں صاف لکھا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زلزلے کثرت سے نہ ہو جائیں۔ آج دنیا میں ہر ہفتے کہیں نہ کہیں زلزلہ آ رہا ہے، آتش فشاں پھٹ رہے ہیں، زمین میں بڑی بڑی دراڑیں اور زیر زمین تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، قطبین میں حرکت ہو رہی ہے۔ حالیہ بحر ہند کے طوفان ہمیں کیا وارننگ دے رہے ہیں؟ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دوستو، یہ وارننگ ہے جو قدرت ہم انسانوں کو دے رہی ہے۔ کیا 2026 تباہی کا سال ہو سکتا ہے؟ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، لیکن حالات و واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔